پرائیویٹ لائف کی حفاظت کا درس دیتی ہے یہ آیت کہ صرف گاڑی نہیں بلکہ کسی آدمی کی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی ٹیلی فون کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہم خام خواہ بیچ میں مداخلت کرتے ہیں۔ کون ہے جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ ہم سوچتے نہیں کہ یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو خام خواہ ٹیلی فون کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ جانا یہ بھی دانائی نہیں ہے اور دانش مندی نہیں ہے۔ جس طرح گھروں کی پرائیویسی اس کی حفاظت کا درس قرآن حکیم دیتا ہے اور سورہ نور تلقین کرتی ہے، اسی طرح ہر آدمی کی پرائیویٹ لائف کے جو دوسرے معاملات ہیں، مثلا دو آدمی سرگوشی کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرے آدمی کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ ان میں جا کر مداخلت کرے اور ان کی بات کو ڈسٹرب کرے اور ان کے مذاکرات کو یا مکالمات کو ڈسٹرب کرے۔ کتنی لطیف ہے یہ آیت اور کتنا لطیف درس ہے اس میں جو قرآن حکیم نے دیا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے اس کو قوت دی۔ ایک بار ایک شخص نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ماں کے گھر جاؤں تو کیا میں اپنی ماں کے گھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ یا جو آداب آپ سکھا رہے ہیں میں ان کو ملحوظ خاطر رکھوں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے حکمت آموز طریقے کے ساتھ اس سے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو براہنہ اور ننگا دیکھ لے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری والدہ گھر کے اندر کس حالت میں ہے، اس لیے اجازت لے کے ماں کا گھر بھی ہو باپ کا گھر بھی ہو تو اس میں اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اس طرح حکمت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام نے پرائیویٹ لائف کے تحفظ کا درس دیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ زہرا بطول فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ محبتوں کی جو مٹھاس اس رشتے میں ہے اور حدیث کے اندر جو ذائقہ ہے بی بی پاک کے لیے احترام کا اور محبت کا، رسول کریم علیہ السلام جس طرح ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کتنا نوازتے تھے۔ لیکن اپنی بیٹی کے گھر بھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو کواڑ سے آواز دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے بی بی پاک جواب دیتی کیوں نہیں۔ ایک بار اسی طرح کہا کہ میں تو آ رہا ہوں، میرے ساتھ حضرت جابر بھی ہیں۔ تو یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ گھر میں کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا تو انکار کر دے گھر والا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے رشتوں اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان آداب کی تلقین نہیں کی بلکہ عملی طور پر ان کا خیال رکھا۔ آگے اس آیت نے ایک حساس مسئلے کو بھی چھوا کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے آپ اجازت چاہتے ہیں، اندر سے گھر والے آپ کو اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واپس چلے جائیں گے تو یہ تزکیہ سے زیادہ قریب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات چار دیواری کے تحفظ اور پرائیویٹ لائف کے تحفظ کے لیے دیں اپنے اسوہ سے، اور قرآن مجید نے آیات بینات میں جس طرح نور بکیرہ مسلمانوں کا وہ سرمایہ ہے، اللہ اس سرمایہ کی حفاظت کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔